کیا جنات ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. قرآن پاک میں ایک باقاعدہ پوری صورت ہے جنات پہ. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی ہے یا ہمارے گھر میں کسی کا بسیرا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ جن کے ساتھ کوئی ایسی جنات یا ہوائی شیطانی مخلوق کوئی اٹیچ ہو جائے وہ اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے، کیونکہ جو نیک جنات ہیں نا مسلمان، وہ زیادہ تر اپنے وجود کا احساس نہیں دلاتے. یہ شیاطین جنات ہوتے ہیں جو یہ احساس دلاتے ہیں کہ انسان پھر خوف زدہ ہو، اور خوف ایسی چیز ہے جو آپ کو پھر آپ کی ایمان کو کمزور کرتی ہے اور اللہ سے دور کرتی ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ جنات ہمیں نقصان پہنچائیں؟ بالکل. جن اپنا روپ بھی بدل سکتا ہے اور وہ آپ کو مارنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. جن ایسا ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے جنات کو تکلیف پہنچے اور پھر وہ ہم پر حملہ واپس کریں؟ ہاں جی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جنات کی پناہ گاہیں ہیں کہ وہ ان جگہوں پہ رہتے ہیں. پھر ان جگہوں کے آپ کو آداب بتائے گئے ہیں کہ درخت کے پاس سے گزریں، ادھر آپ تھوکے نہ یا ادھر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے. اکثر لوگ اب قبرستانوں میں جاتے ہیں جی، وہ ادھر مردہ دفنایا تو ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور وہ مٹی سے اتنا صاف کیے دھوئے بغیر آ جاتے ہیں. اب وہ قبر کی مٹی آپ ہاتھوں کے ساتھ لے آئے ہو، اب وہ پتہ نہیں وہ کس کی قبر کی مٹی تھی، اس قبر میں پہلے کتنے لوگ دفن تھے. تو پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ شروع ہو رہتے ہیں. جادو جو ہے اور یہ جنات جو ہے وہ قبر کی مٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں. ہمارے جوتوں کے نیچے بہت سی نجاستیں، بہت سی پریشانیاں ہم گھروں میں لے کے آتے ہیں. جنات کے ساتھ لڑائی کا اور انسانوں کی لڑائی کا سلسلہ یہ چلنا اور یہ قیامت تک پہنچنا ہے. یہ آگے ہونا ہے. دجال نے جو آنا ہے وہ ویسے تو وہ آ چکا ہے، یہ کچھ دن پہلے کہ ان کا مربی بھی ایک ظاہر ہوا ہے. السلام علیکم، میں ہوں سیدہ کہکشاں اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ. ناظرین، آج میں ایک اور بھرپور معلوماتی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں. سوال ہمارا ڈاکٹر فاروق شاہ سے یہ ہے کہ کیا جنات ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. قرآن پاک میں ایک باقاعدہ پوری صورت ہے جنات پہ، اور تقریباً 29 آیات میں جنات اور شیاطین کی طاقتوں کا ذکر کیا گیا. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، جنات تو ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اب انسان آ گئے ہیں تو آگ والی مخلوق کا کیا کام ہے دنیا میں؟ اب تو سائنس اس چیز پہ تحقیق کر رہی ہے، اور جو گدھے اور جاہل نہیں مانتے کہ جن نہیں ہیں تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ جو آپ لوگ نیٹ فلکس پہ، یوٹیوب پہ، امیزون پہ جو سیریز دیکھتے ہیں، جو فلمیں دیکھتے ہیں، ان فلموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کے نام پہ جو اتنے سیزن آ رہے ہیں، یہ کیا ہے سارا کچھ؟ اور پھر جو ایک فائٹ دکھائی جا رہی ہے ایک اچھائی اور برائی کے درمیان، یہ کس چیز کی فائٹ ہے؟ کیوں نہیں ہے فائٹ؟ ان لوگوں کو مینٹلی طور پہ کس چیز پہ آمادہ کیا جا رہا ہے؟ وہ سب کچھ یہی ہے. جنات اور جنات کے ساتھ لڑائی کا اور انسانوں کی لڑائی کا سلسلہ یہ چلنا اور یہ قیامت تک پہنچنا ہے. یہ آگے ہونا ہے. دجال نے جو آنا ہے وہ ویسے تو وہ آ چکا ہے، یہ کچھ دن پہلے کہ ان کا مربی بھی ایک ظاہر ہوا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ان لوگوں نے عجیب سا اس کا نام ہے. اس کے آنے پہ ان لوگوں نے بڑا جشن منایا اسرائیل میں، اور اسی کے آنے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے. اور دجال کے بارے میں بھی کہا تھے ان لوگوں نے ایک کانفرنس کیا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں نا وہ موجود ہیں. یہ لوگ بس جان بوجھ کے، کچھ لوگ ضدی ہوتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں ماننا، تو نہیں ماننا تو نہ مانو. وہ تو اپنے باپ کو باپ بھی نہیں مانتے، تو ایسے لوگ نہ مانیں. مجھے تو ان لوگوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ مانیں. اچھا، ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی ہے یا ہمارے گھر میں کسی کا بسیرا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں، کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسی جنات یا ہوائی شیطانی مخلوق کوئی اٹیچ ہو جائے، وہ اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے. کیونکہ جو نیک جنات ہیں نا مسلمان، وہ زیادہ تر اپنے وجود کا احساس نہیں دلاتے. ہاں، کچھ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جی کسی ہمیں جی یہاں پہ اس کارنر میں اس کارنر میں ایک بابا جی نظر آتے ہیں، رات کو اس ٹائم پہ گزرتے ہیں نماز کے لیے. وہ صرف نماز کی حد تک ظاہر ہوتے ہیں. ادروائز جو اتنے بھی نیک جنات ہیں وہ کبھی بھی اپنے وجود کا کبھی بھی کسی کو احساس نہیں دلاتے. ہمارے ساتھ ضوابع جنات رہتے ہیں انسانوں کے گھروں میں، صرف امار ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتے. کبھی بھی ہمیں کوئی بھی ایسی چیز فیل نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے. یہ شیاطین جنات ہوتے ہیں جو یہ احساس دلاتے ہیں کہ انسان پھر خوف زدہ ہو، اور خوف ایسی چیز ہے جو آپ کو پھر آپ کی ایمان کو کمزور کرتی ہے اور اللہ سے دور کرتی ہے. یہ شیطان کا سب سے پہلا ہتھیار خوف ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کہیں سے ایک دم خوشبو آتی ہے تو وہ کسی بزرگ کے گزرنے کی نشانی ہے یا کسی کے پاس اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ نہیں، یہ بزرگ کے گزرنے کی نشانی نہیں، نیک جنات بھی ہو سکتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ جنات ہمیں نقصان پہنچائیں؟ بالکل. جن اپنا روپ بھی بدل سکتا ہے اور وہ آپ کو مارنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. جن، اچھا. ہاں جی.
اب اکثر آپ فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ جی ایک آدمی ہے پتلا سا دبلا سا, اس کو 15 لوگ قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, قابو نہیں آ رہا, اور ایک ایک ہاتھ سے لوگوں کو اٹھا کے پھینک رہا ہے. تو یہ جن کی طاقت ہوتی ہے, اس میں اپنی طاقت نہیں ہوتی. اچھا, ایسا ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے جنات کو تکلیف پہنچے اور پھر وہ ہم پر حملہ واپس کریں؟ ہاں جی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جنات کی پناہ گاہیں ہیں کہ وہ ان جگہوں پہ رہتے ہیں. پھر ان جگہوں کے آپ کو آداب بتائے گئے ہیں کہ درخت کے پاس سے گزریں, ادھر آپ تھوکیں نہ, یا ادھر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کو اذیت پہنچے, تکلیف پہنچے, جو غیر اخلاقی ہو, غیر شرعی ہو. اس طرح کی بہت سی چیزیں شریعت میں بتائی گئی ہیں کہ صحرا میں, درختوں میں, پہاڑوں سے کوڑے کا ڈھیر, گندگی کا ڈھیر, یہ جو گندے نالے ہیں ان کے پاس سے اگر آپ نے گزرنا ہے تو کیسے گزرنا ہے, کیا کیا احتیاطیں ہیں. تو یہ سب احتیاطیں کریں. یا قبرستان گئے ہیں تو ادھر آپ کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے, تو وہ آپ ساری احتیاطیں کریں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اکثر لوگ اب قبرستانوں میں جاتے ہیں جی, وہ ادھر مردہ دفنایا تو ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور وہ مٹی سے اتنا صاف کیے دھوئے بغیر آ جاتے ہیں. اب وہ قبر کی مٹی آپ ہاتھوں کے ساتھ لے آئے ہو, اب وہ پتہ نہیں وہ کس کی قبر کی مٹی تھی, اس قبر میں پہلے کتنے لوگ دفن تھے, اب وہ مٹی کے ساتھ کن کن لوگوں کے ہم ذات کے اثرات ہوں گے. تو وہ پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ شروع ہو جاتے ہیں. وہ ٹیشو لے کے یا وہ جیب سے رومال نکال کے ہاتھ صاف کیا, وہی جیب میں ڈال لیا, یا کپڑوں سے ایسے ایسے جھاڑ لیا وہ قبرستان کی مٹی والا, تو پھر آپ کے ساتھ معاملات گھر آ کے خراب تو ہونے ہی ہیں. اچھا, یہ بات میں نے خود بھی پہلی دفعہ آپ سے سنی ہے کہ مطلب مٹی کو بھی ہمیں اتنا سیریسلی لینا پڑتا ہے. قبر کی جو مٹی ہے نا, دیکھیں جادو اسی پہ ہوتا ہے. جادو جو ہے اور یہ جنات جو ہیں وہ قبر کی مٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں. تو قبر کی مٹی سے آپ کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے تو جی گھروں میں جو جوتا پہن کے آپ آتے ہیں, جوتے کا حکم ہے گھر کے باہر کا جوتا الگ ہو, گھر کے اندر کا جوتا الگ ہو, اور واش روم کا جوتا الگ ہو. وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے جوتوں کے نیچے بہت سی نجاستیں, بہت سی پریشانیاں ہم گھروں میں لے کے آتے ہیں. لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. تو ایسے ہوتا ہے کہ جنات, اکثر لوگ واقعات بھی ایسے آتے ہوں گے کہ بچی پہ جن عاشق ہو گئے. کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی مدرسے کا بچہ بہت اچھی تلاوت کرتا ہے تو اس بچے پہ بھی عاشق ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. جو تو لڑکیوں پہ جن عاشق ہونے کا جو آپ نے مثال دیا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے لڑکیاں جو ہے نا, دیکھیں جی وہ اپنے آپ کو کور نہیں کر پاتی, مینیج نہیں کر پاتی. اب میرا ایک دوست تھے, ایک ان کی وائف کا ایک پہلے مس کیریج ہو چکا تھا, دوسری بار وہ پریگننٹ تھی, تو وہ پتہ نہیں دوسرا تیسرا مہینہ تھا, تو وہ جی وہ بندو خاں یا پتہ نہیں یہ قذافی کے پاس کہیں کھانا کھانے چلے گئے, اور جہاں پہ انہوں نے کھانا بیٹھ کے کھایا وہ درخت کے سائے میں بیٹھ کے کھانا کھایا. اور اب گھر جاتے ہی ان کی وائف کی حالت خراب ہوئی اور اسی رات ان کا مس کیریج ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں کہ اگر عورت حاملہ یا عورت کو پیریڈز ہیں تو اس کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. اب وہ عورتیں نہیں فالو کرتی تو ان پہ جنات عاشق ہو جاتے ہیں. اکثر بچیوں کو تو اسکول کالجوں میں ہو جاتے ہیں, کیونکہ اسکول کالجوں میں ایک درخت ہوتے ہیں, درختوں پہ جنات ہوتے ہیں, ادھر واش روموں میں جنات ہوتے ہیں, وہاں سے کوئی جن عاشق ہو جاتا ہے. اور جو آپ نے مدرسے کی بات کی, وہ کچھ بچوں پہ مسلمان جن عاشق ہو جاتے ہیں ان کی خوبصورت آواز کی وجہ سے. پھر ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے ہر وقت تلاوت ہی کرتے جا رہے ہیں, قرات کر رہے ہیں قرآن پاک کی. تو کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کسی کے اوپر عاشق ہے؟ دیکھیں اگر تو کسی پہ جن عاشق ہے تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کی سوشل لائف ختم ہو جائے گی, وہ اپنی فیملی میں, دوستوں میں, حلقہ احباب میں اٹھنا بیٹھنا بند کر دے گا, بیزاری آ جائے گی اس میں. اگر تو مسلمان جن ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ مذہب کی طرف راغب کرے گا, ہر وقت قرآن تلاوت, ہر وقت قرآن تلاوت و قرات کرتے رہنا, لوگوں سے کٹ کے رہنا, اور اس میں بھی کوئی نیم پاگلوں والی تھوڑی بہت حرکتیں آ جاتی ہیں. تو شیطان جن ہے نا, اس میں انسان نجس رہتا ہے, ناپاک رہتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کوئی حل ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ہے, اس سے بچنے کا بھی حل ہے. کبھی بھی اگر آپ ایسے سفر پہ ہیں, گھر سے کبھی نکلے ہیں, تو میں نے سورہ اخلاص کا ایک حصار بتایا ہوا ہے. اکثر 7 سمت کا حصار ہے سورہ اخلاص کا, وہ حصار آپ کر کے جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور درود شریف کی ان 2 چیزوں کا, ان 2 اذکار کا جو ہے نا, وہ آپ کثرت سے ذکر کرتے جائیں تو آپ محفوظ رہیں گے. اچھا, میں اب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا واقعہ جو حقیقت میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہو کہ جنات کا کوئی اس طرح کا عمل ہوا ہو. جنات کا عمل, وہ ایک آدمی تھا, وہ اس کو رات کے وقت نا ایک ویران جگہ پہ خوبصورت عورت ملی دلہن کے لباس میں. اس نے اس عورت سے پوچھا کون ہو بھئی, یہاں کیا کر رہی؟ تو اس نے کہا جی میرے والدین میری کسی سے زبردستی شادی کر رہے تھے تو میں گھر سے بھاگ کے آ گئی ہوں. وہ جو آدمی تھا اس عورت کو گھر لے گیا. صبح اٹھ کے قاری صاحب سے بات کی تو قاری صاحب نے اس کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا, نکاح ہو گیا. اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے, 2 بچے تھے ان کے, بیٹا بیٹی.
اب وہ عورت کی روٹین تھی، وہ روز اپنے خاوند کو نا ایک سونے کا سکہ دیتی تھی. اچھا. خاوند کے دل میں نا کوئی 7-8 سال بعد نا ایسی ایک دماغ میں ایک خناس پیدا ہوا. اس نے کہا جی میں دیکھوں کہ میری بیوی سونے کا سکہ کہاں سے لاتی ہے. اس نے اپنے جا کے پورا دن ایک بیٹھ کے گھر میں کام سے چھٹی لے کے تو بیوی کو نوٹس کیا، وہ کہیں نہیں گئی، گھر میں تھی، گھر کے روٹین کے کام کرتی تھی. اس کے باوجود اس نے اپنے خاوند کو ایک سونے کا سکہ دیا. اس آدمی نے جا کے بات ایک مولوی صاحب کو بتائی. مولوی صاحب نے اسے کہا بھی تمہاری بیوی جننی ہے، اچھا، وہ انسان نہیں ہے. اس نے کہا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے تو 2 بچے ہیں، میں 7 سال سے زندگی گزارا ہوں. تو مولوی نے اس کو کچھ پڑھنے کے لیے بتایا کہ اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ کے یہ پڑھنا شروع کرو. وہ گھر گیا، اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کی بیوی کی نا حالت عجیب ہونا شروع ہو گئی. تو اس کی بیوی نے اسے کہا کہ تم کچھ پڑھ رہے ہو جس کے پڑھنے سے مجھے اذیت ہو رہی ہے تو نہ پڑھو. اس نے واپس جا کے مولوی کو یہ بات بتائی. تو مولوی نے پھر اسے کچھ چیزیں دی کہ گھر جا کے اپنے جلاؤ تو اس سے تمہاری بیوی جو ہے نا وہ تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی. اچھا. اس نے گھر آ کے وہی کیا کہ وہ آ کے چیزیں جلانی شروع کی تو اس کی بیوی نے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا. اس نے کہا میں نے تو کبھی تمہارا نقصان نہیں کیا، کبھی تمہیں اذیت نہیں دی، کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، تو تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں بھی تم جن نہیں ہو. مولوی نے اس کے اندر ایک ڈر خوف پیدا کر دیا تھا. اس نے وہ چیزیں جلائی تو وہ بیوی بھی اس کی دھواں بن کے غائب ہو گئی اور ساتھ ہی اس کے جو بچے تھے وہ بھی دھواں بن کے غائب ہو گئے. تو جب اس نے دیکھا کہ میرے بچے بھی نہیں ہیں تو وہ سر پیٹنا شروع ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. پھر مولوی کے پاس گیا. مولوی کو کہتا جی میں تو بیوی سے خوف زدہ تھا، بچوں سے تو خوف زدہ نہیں تھا. مولوی نے کہا جی بچے بھی اسی جننی سے پیدا ہوئے تھے نا، انسان سے تو پیدا نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی جانا تھا. تو مولوی نے اس بندے کا پکڑ کے نقصان کر دیا. تو یہ مولوی کرتے ہیں، جو لوگ مولویوں کے پیچھے لگتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. کبھی تو اگر وہ اس کے ساتھ ایسے ہی چلتا رہتا تو اس کے اوپر کبھی یہ راز نہ کھلتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، ملکہ بلقیس، جن کا ایک تخت منگوایا تھا آصف بن برقیہ نے. جو ملکہ بلقیس تھی ان کا باپ انسان تھا، اس کا نام تھا شراحل، اور ان کی ماں جننی تھی، اس کا نام تھا ریحانہ. ریحانہ جننی عورت اور انسان شراحل بادشاہ. ان سے پیدا ہوئی تھی ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دوسری بیوی ہیں. پہلی بیوی ان کی ایک مریم تھی، اس کو کالے جادو سے مارا گیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کو بھی ایک برا واقعہ ہے. تو یہ جو جادو ایسے انسان مر بھی سکتا ہے، اور جو جنات کے ساتھ شادیاں یہ ہوتی ہیں تاریخ میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دوسری بیوی کے جو والدین تھے وہ جن اور انسان تھے. اب اسی وجہ سے ہمارے جسم کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے حمزاد، جسے قرآن پاک میں کرین کہا گیا سورہ کہف میں، یعنی جو بری روح ہے. بری چیز روح نہیں، روح نیک ہے. روح لفظ اللہ کے نور کے لیے ہے. روح ہمیشہ نیک ہوتی ہے، بدروح کوئی نہیں ہوتی. لوگ اکثر بدروح بولتے ہیں، ابھی ابھی سوال نکلا ہے، بدروح کبھی بھی نہیں ہوتی. روح نیک ہے، وہ اللہ کا نور ہے، اس کی فطرت ہی نیکی کی ہے، اس نے نیک ہی رہنا. جب انسان مر بھی جائے چاہے جتنا مرضی ایبی فیلی ہو، جو ہمارے ساتھ برائی ہے وہ ہمارا حمزاد ہے جو برائی کی طرف ہمیں لگاتا ہے. اچھا، اب آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ اگر ہمارے ذریعے کسی جو مسلمان جن ہیں جو اچھے ہیں یا برے ہیں، ہماری طرف سے ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے تو ہم لوگ کیا احتیاطی تدابیر استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں جو ہے نا دیکھیں، سب سے آسان کلیہ تو یہ ہے کہ آپ شریعت کو فالو کریں. اسلام میں صفائی پاکیزگی طہارت کو نصف ایمان کہا گیا. جب آپ نے آدھا ایمان کمپلیٹ کر لیا، اپنا ایمان کامل کر لیا، تو باقی آپ اپنے روزمرہ کے کوئی آسان اذکار ہیں ان کی روٹین بنا لیں. روایات میں ہے کہ اپنے شیطان جن جو حمزاد پیدا ہوا اس کے حملے سے بچنے کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھو، اور باہر کے شیطان جن کے حملے سے بچنے کے لیے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس آیت کا کثرت سے ذکر کریں. میں خود بھی یہ 2 ذکر کثرت سے کرتا ہوں. تو یہ 2 ذکر جو ہے آپ اپنے کثرت سے کرتے ہیں تو آپ بہت سی پریشانیوں اور مشکلات سے بچے رہیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ نے ان کی تمام تر گفتگو سنی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کی تمام باتوں سے آپ نے بھی کوئی نہ کوئی بات سیکھی ہوگی. مزید معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ٹیم خبرنامہ کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.